فرض نمازوں میں استقبال قبلہ سے عاجز رہ جانے والے کا کیا حکم نقل کیا گیا ہے؟ چنانچہ اگر کوئی شخص معقول عذر کی وجہ سے قبلہ رخ نماز پڑھنے سے قاصر ہو، اب اس کا عذر کچھ بھی ہو سکتا ہے، سامنے والے کے ساتھ کیا مجبوری ہے یہ میں کیا جان سکتا ہوں، یہ تو جس کے ساتھ جو صورتحال پیش آئے گی وہی جان سکتا ہے۔ تو اگر قبلے کی طرف رخ کرنے سے وہ عاجز ہے تو اس سے استقبال قبلے کی شرط جو لگائی گئی ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اب وہ حسب سہولت کسی طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، جس جانب اس کو سہولت ہو، مثلا ادھر گھوم کر کے یا ادھر گھوم کر کے یا پیچھے گھوم کر کے، جس جانب اس کو سہولت ہو اسی جانب گھوم کر کے وہ نماز پڑھے گا۔ معقول عذر مختلف ہو سکتے ہیں، اب انسان ہے، اب اس کے ساتھ کیا ہے وہ تو وہی جان سکتا ہے۔ ان میں سے چند ایک یہ کہ مریض اتنا کمزور ہے کہ وہ خود قبلہ رو نہیں ہو سکتا ہے، اس قدر بیمار ہے نہ وہ خود جو ہے قبلے کی طرف نہیں ہو سکتا ہے، اور اس کا کوئی تیماردار بھی نہیں ہے جو اسے قبلہ رخ کر سکے۔ دوسرے یہ کہ قبلہ رخ نماز پڑھنے میں جانی یا مالی نقصان کا شدید خطرہ لاحق ہو، مال کا بھی نقصان ہے، جان کا بھی نقصان ہے، دونوں صورتیں ہیں۔ تیسرے یہ کہ آدمی سواری پر سوار ہو اور نیچے زمین پر کیچڑ ہی کیچڑ ہو، کوئی پاک جگہ نماز کے لیے میسر نہ ہو، اور عام طور پر بارش کے موسم میں ہو جاتا ہے ایسا۔ چوتھے کہ سواری سے اتر کر چڑھنے کی قدرت اس کو نہ ہو، خواہ اپنی کمزوری کی وجہ سے یا سواری کی سرکش ہونے کی وجہ سے یا اور کوئی صورتحال اس کی پیش آ جائے۔ پانچویں یہ کہ مسافر سواری رکوانے پر خود قادر نہ ہو اور نماز کا وقت نکلا جا رہا ہو اور وہ کہے روکنے کے لیے تو وہ روک نہیں سکتا ہو۔ چھٹے یہ کہ سواری روک کر نماز پڑھنے میں بقیہ قافلے والوں سے بچھڑ کر کے اکیلے رہ جانے کا خطرہ ہو۔ ان جیسی صورتوں میں فرض نماز قبلے کے علاوہ رخ پر پڑھنا بھی درست ہے، یہ بھی فقہاء نے جائز لکھا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں فتاوی شامی میں کافی تفصیلی بحث ہے۔ وَقِبْلَةُ الْعَاجِزِ عَنْهَا لِمَرْضٍ وَإِنْ وَجَدَ مُوَجَّهًا عِنْدَ الْإِمَامِ أَوْ خَوْفٍ مالن، اس طریقے کی عبارت جو ہے فتاوی شامی جو بیروت کا چھپا ہوا نسخہ اس کی دوسری جلد صفحہ 103، کتاب زکریا فتاوی شامی جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے اس کی دوسری جلد صفحہ 115، اور حلبی کبیری اس کے صفحہ 219، تبیین الحقائق اس کی پہلی جلد صفحہ 265، فتاوی ہندیہ اس کی پہلی جلد صفحہ 63، فتاوی تاتار خانیہ جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے اس کی دوسری جلد صفحہ 38، مسئلہ نمبر 1628، کتاب المسائل اس کی پہلی جلد صفحہ 285 پر اس کو نقل کیا گیا ہے، وہاں دیکھ سکتے ہیں۔